اورن اور کیلا تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ وقت کم تھا اور زیفیرون کے اوپر کالا آسمان بتا رہا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو ہر طرف چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ ایک عجیب سا سایہ چھایا ہوا تھا جیسے اندھیرا راستے پر پھیل رہا ہو۔ ایشین کووینٹ پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ ویلا دی ہولو مندر کے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے۔ پیچھے فینکس زنجیروں میں جکڑا پڑا تھا۔ اس کے جلتے رہنے والے پر اب مدھم اور ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ ویلا ہنستے ہوئے بولی، تم لوگ دیر سے آئے۔ آخری پر اب میرا ہے۔ اورن کے سینے سے لٹکا سنہری پر ہلنے لگا جیسے وہ ویلا کی طاقت سے لڑ رہا ہو۔ کیلا نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑی۔ دیکھ، ایسا تو ہم ہونے نہیں دیں گے، اور تبھی لڑائی شروع ہو گئی۔ ایشین کووینٹ کے لوگ آگے بڑھے۔ تلواروں کی چمک، آگ اور اندھیرے کا آپس میں ٹکراؤ، سب کچھ یکدم جنگ میں بدل گیا۔ اورن تیزی سے بچتے ہوئے لڑ رہا تھا۔ کیلا بجلی کی مانند حرکت کر رہی تھی، ایک کے بعد ایک دشمن کو گرا رہی تھی، مگر ویلا کی سیاہ جادو بہت طاقتور تھی۔ پھر ویلا نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس میں پر کی چرائی ہوئی طاقت بھرنے لگی۔ فینکس درد سے چیخا۔ اچانک ایک کالا جھٹکا ویلا کے ہاتھوں سے نکلا اور سیدھا کیلا کو لگا۔ وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ اورن کے ہاتھ میں وہ سنہری پر جلنے لگا۔ اس کے دماغ میں وہ پرانی آواز گونج اٹھی، مجھے واپس کرو ورنہ سب جل جائے گا۔ درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اورن نے وہ پر فینکس کی طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی پر فینکس کے جسم سے لگا، ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی۔ پوری دنیا سنہری روشنی سے چمکنے لگی، آسمان گرجنے لگا اور ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی۔ فینکس اٹھنے لگا۔ زنجیریں اس کی آگ میں پگھل گئیں۔ ویلا چیخنے لگی اور پھر وہ اور اس کا سارا جادو اندھیرے میں گھل گیا۔ جب آگ شانت ہوئی، فینکس نے اورن اور کیلا کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پل کے لیے جھکا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے نئے چمکدار پر پھیلائے اور ایک زور سے آڑا، جیسے آگ کا ایک ستارہ آسمان میں چلا گیا ہو۔ اورن تھک کر زمین پر گر گیا۔ کیلا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا۔ تاونے کر دکھایا، اس نے دھیرے سے کہا۔ اورن نے فینکس کو دور الفاڑتی دیکھا اور مسکرایا۔ نہیں، ہم نے کیا؟ شہر اب سنہری روشنی میں نہا چکا تھا۔ آخری پر واپس اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ کچھ چیزیں اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، سچی طاقت لینے میں نہیں، دینے میں ہے۔